4 رکعت نماز انبیاء کا طریقہ ہے کہ جب بڑی سے بڑی کوئی مہم آ جائے، مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، کوئی معاملہ آ جائے، سب سے پہلے نماز، سب سے پہلے بارگاہ الہی میں سجدہ، یاد الہی میں مشغول و مصروف ہونا۔ تو جب یہ نماز پڑھ چکے تو پھر فرمایا دعا مانگو۔ اگر اس شخص پر قرضہ ہوگا اللہ قرضہ ادا فرما دے گا۔ آسمان بھر گناہ ہوں گے، زمین سے لے کر آسمان تک یہ سارا خلا گناہوں سے بھرا ہوگا، اللہ پاک گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ وہ شخص اگر معافی چاہتا ہے تو اللہ معافی عطا فرما دیں گے۔ اگر اولاد نہیں ہے، بے اولاد ہے کوئی، تو اللہ اولاد عطا فرما دیں گے۔ غرض اس کی کوئی دعا ہے پروردگار عالم وہ دعا قبول و منظور فرما لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی روحانی نشست میں ہم بتائیں گے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری، ہر دعا قبول ہوگی، نیشنلٹی بھی ملے گی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی برکت سے جو مقروض ہیں ان کے قرضے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اتار دیں گے، اور گھر ہوگا، گاڑی ہوگی، اور دیار غیر میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اپنا گھر بھی ملے گا، کیونکہ جو آپ رینٹ پہ رہ رہے ہیں، لیز پہ رہ رہے ہیں، انشاءاللہ آپ کو اپنا گھر اللہ پاک نصیب فرمائیں گے۔ یہ ایک صلاۃ الحاجت ہے، اس کا عمل آپ نے کرنا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا زاد حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، آپ سے مرفوعاً یہ روایت ہے کہ جسے کوئی ضرورت پیش آ جائے تو وہ کسی مخفی مقام پر چلا جائے، کسی مخفی مقام پر وہاں چلا جائے، اور جہاں کوئی اسے نہ دیکھ سکے اور نہ کوئی مدخل ہو سکے، اچھی طرح وضو کرے اور اپنے لباس کو پاکیزہ رکھے، 4 رکعت نماز نفل حاجت اس طرح سے پڑھے کہ پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھے۔ کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ پڑھے۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص 20 مرتبہ پڑھے۔ پھر تیسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ شریف کے بعد سورۃ اخلاص 40 مرتبہ پڑھے، اور پھر چوتھی رکعت میں سورۃ الفاتحہ شریف کے بعد سورۃ اخلاص 40 مرتبہ پڑھے۔ پہلی رکعت میں 10 مرتبہ، دوسری میں 20 مرتبہ، تیسری میں 30 مرتبہ، اور چوتھی میں 40 مرتبہ۔ سلام پھیرنے کے بعد سورۃ اخلاص جو ہے اسے 50 مرتبہ پڑھے۔ جب چاروں رکعتیں پڑھ چکے تو سلام پھیرنے کے بعد 50 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے۔ اس کے بعد درود پاک پڑھے، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لے۔ سب سے چھوٹا درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، 70 مرتبہ درود پاک پڑھ لے۔ اس کے بعد 70 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ چچا زاد ہیں جو سید المفسرین ہیں، اور جنہوں نے ادب کا ایسا باب رقم کیا ہے۔ ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کا شرف اور اعزاز نصیب ہوا، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھ کھڑا کیا اور فرمایا اے عبداللہ نماز شروع کرو۔ تو جب دو اشخاص ہوں، 2 نمازی ہوں، تو پھر دونوں کو برابر کھڑا ہو جانا چاہیے جماعت کرتے وقت، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نماز سے فارغ ہوئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عبداللہ کون سی چیز تھی جو تجھے آگے نہیں کھڑا ہونے دے رہی تھی، جو تجھے مانے تھی؟ کس چیز نے تجھے منع کر دیا؟ میرے برابر کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں۔ عبداللہ ابن عباس کی یہ جرت اور یہ ہمت کہ وہ آپ کے برابر میں کھڑا ہو جائے۔ پڑھی رب کی نماز ہے، عبادت اللہ کی ہے، نماز میں کھڑے ہیں، لیکن عرض کی سونیا یہ کیسے ممکن ہے، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟
کہ عباس کا بیٹا عبداللہ آپ کے برابر میں کھڑا ہو جائے۔ اللہ اکبر، یہ ادب کا مقام ہے، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام ادب یہ ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا جناب عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ جناب والا بتائیے، آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہو، آپ بڑے ہیں یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا پیدا میں پہلے ہوا ہوں لیکن بڑے میرے سرکار ہیں۔ پیدا میں پہلے ہوا ہوں، اللہ نے پیدا مجھے پہلے کیا، دنیا میں پہلے میں پیدا ہوا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ مجھ سے بڑے ہیں۔ تو وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، اللہ رب العزت نے وادی طائف مکہ معظمہ سے کچھ 100 کلومیٹر کے کم و بیش فاصلے پر ہے، وہاں آپ کی مسجد ہے اور آپ کا مزار اقدس بھی وہیں پر موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا۔ تو وہاں پر زیارت کا شرف حاصل ہوا، وہاں بہت بڑی وسیع و عریض لائبریری ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب یہ 4 رکعتیں صلاۃ الحاجت انسان پڑھ لے، کام کوئی بھی ہو، مسئلہ کوئی بھی ہو، پریشانی کوئی بھی ہو، تمنا کوئی بھی ہو، حاجت کوئی بھی ہو، مراد کوئی بھی ہو، 4 رکعت نماز انبیاء کا طریقہ ہے کہ جب بڑی سے بڑی کوئی مہم آ جائے، مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، کوئی معاملہ آ جائے، سب سے پہلے نماز، سب سے پہلے بارگاہ الہی میں سجدہ، یاد الہی میں مشغول و مصروف ہونا۔ تو یہ انبیاء کا، اہل بیت اطہار علیہم السلام کا، صحابہ اکرام علیہم رضوان کا، تابعین تبع تابعین کا یہ طریقہ ہے۔ اللہ اکبر، آپ دیکھتے نہیں کربلا کے میدان میں کتنی بڑی مشکل، کتنی بڑی پریشانی اور کتنے بڑے مصائب و آلام، لیکن محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواز سے امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام، آپ تیروں کی چھاؤں میں، تلواروں کی چھاؤں میں بھی نماز کو ترجیح دیتے ہیں، فرماتے ہیں میں نے نماز ادا کرنی ہے۔ تو جب یہ نماز پڑھ چکے، نماز ادا کر چکے، تو پھر فرمایا دعا مانگو، اگر اس شخص پر قرضہ ہوگا اللہ قرضہ ادا فرما دے گا، وطن سے دور ہوگا وطن پہنچ جائے گا، آسمان بھر گناہ ہوں گے، زمین سے لے کر آسمان تک یہ سارا خلا گناہوں سے بھرا ہوگا، اللہ پاک گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ وہ شخص اگر معافی چاہتا ہے تو اللہ معافی عطا فرما دیں گے، اگر اولاد نہیں ہے، بے اولاد ہے کوئی، تو اللہ اولاد عطا فرما دیں گے۔ غرض اس کی کوئی دعا ہے، پروردگار عالم وہ دعا قبول و منظور فرما لیں گے، وہ دعا قبول و منظور فرما لیں گے۔ اتنا بڑا یہ خوبصورت عمل ہے، اس کی تمام امت کو اجازت ہے، اور ہمارا مشن ہے، عالمی مشن ہے، روحانیت کو فروغ دینا، لوگوں کو اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب لے آنا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ تک پہنچانا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسنون دعاؤں کے ساتھ ان کو جوڑنا، اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ کے ساتھ جوڑنا، اللہ رب العزت کے قرآن کے ساتھ جوڑنا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ صلاۃ الحاجت پڑھیں اور یہ عمل کریں، آپ کو اس کی خاص الخاص اجازت ہے۔ کسی بھی روحانی مسئلے کے حل کے لیے اور اپنے روحانی امراض اور بیماریوں کے علاج کے لیے اور نجات کے لیے آپ اگر ہم سے رابطہ کرنا چاہیں تو یہ ہمارے فون نمبرز ہیں، ان کے علاوہ ہمارا کوئی نمبر نہیں ہے، یہ فون نمبرز نوٹ فرما لیں۔ ہمارا سب سے پہلا نمبر جو ہے وہ ہے 0309 9078 دوسرا نمبر ہے ہمارا 0307 7869280، یہ ہمارے چند پیر صاحب ہیں، ان کا نمبر ہے۔ تیسرا نمبر ہے ہمارے پیر بابو جی سرکار صاحب کا، وہ نمبر بھی نوٹ کر لیجئے 0301405649، اور چوتھا نمبر ہے 0305448040، یہ ہمارے علی رضا شاہ صاحب کا نمبر ہے، تو اس کو بھی آپ نوٹ فرما لیجئے۔ ان کے علاوہ ہمارا کوئی نمبر نہیں ہے،